أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب صلوات الله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببركة مبارك وهدى للعالمين صلوات الله خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. مجتبیٰ فیملی نے جو اہتمام کیا وہ تو پہلے محمد والے محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. خصوصی طور پہ بھائی سلمان کے لیے اور محسن کے بیٹے کے لیے دعا گو ہوں مالک انہیں صحت کلی عطا فرمائے. جو جو حاجات لے کے آئے ہیں مالک باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ذکر کے صدقے منظور و مقبول فرمائے. مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا سے بلندتر صلوات کریں. جو ہے جناب نوکری شروع کی جائے. انہی لفظوں سے آغاز کرنے لگا ہوں کیونکہ آج کا دن منسوب ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام نامی سے. کائنات عالم میں کوئی بھی خاندان ہو اس میں سے چند افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے خاندان کا تعارف ہوتا ہے. لیکن محمد والے محمد کا گھرانہ وہ باکمال گھرانہ ہے جس گھر کے ہر فرد کا کمال الگ ہے. محمد والے محمد کے گھرانے کے ہر فرد کا کمال ہی الگ ہے. محمد کا اپنا کمال ہے, علی کا اپنا کمال ہے, میرے مولا حسن کا اپنا کمال ہے, مولا حسین کا, حیبت اللہ امام حسن عسکری تک, امام زمان علیہ السلام تک ہر فرد کا, ہر وجود کا ایک اپنا مقام ہے. یہ تو اتنے باکمال ہے جس جگہ انہوں نے قدم رکھا اس جگہ کو بھی نور کا مرکز بنا دیا. ہائے ہائے, آپ نے غور نہیں فرمایا, اگر یہ مکے میں آئے تو معظمہ کر دیا ہے, مدینے میں آئے تو منورہ کر دیا ہے, نجف میں آئے تو اشرف کر دیا ہے. ہائے ہائے, مشہد میں آئے مقدس ہے, کاظمین میں آئے. کیا مطلب بتانا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی محمد والے محمد کے ہر فرد کا کمال کمال ذاتی نہیں بلکہ کمال الہیہ ہے. ایسی بات کو آج لیکن انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاتے تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے. بی بی مخدومہ کونین کا ایک جملہ میرے پیش نظر ہے جس سے میں نے آج کی مجلس کا آغاز کرنا ہے. آغاز آدھی فرماتی ہے ابن زیاد کے دربار میں بی بی نے جو خطبہ دیا تھا اس کا پہلا جملہ ہے, اچھا لگے میرے ساتھ بولنا ضرور ہے. بی بی کہتی ہے بغض علی علامۃ مکتوبۃ علی جبہات اولاد الزنا. بی بی کہتی ہے علی کا بغض حرام زادوں کی پیشانیوں پہ لکھا ہوگا. ہائے ہائے, محمد والے محمد کا بغض میں آج کے دن کی سبب بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دن کا حقیقی سبب کیا بنا ہے, کہ ائمہ طہار کی شہادتوں کا مین سبب کیا ہے. بی بی کہتے ہیں علی کا بغض حرامزادوں کی پیشانیوں پہ لکھا ہوتا ہے. جب آقا زادی کے جملے کہے نا دربار ابن زیاد سے کچھ بندے اٹھے, علی کی بیٹی آپ قید بھی ہیں اور پھر بھی
बात समझ तो गए होंगे। हमें बहुत फरमाया, यानी इसी बात को आगे बढ़ा कि आज के दिन की शहादत का जो आज का दिन है, शहादत का शब है, उसका सबब क्या है? आकाशादी फरमाती है और शामियों कूफियों, अगर मेरे बाबे अली की विलायत तुम्हारे हलक से नीचे उतर जाती, मेरा भाई शहीद न होता। मैंने बात वकीली करने लगा हो, कहा तुम्हारे सीनों पे उतर जाती, मेरा भाई शहीद ना होता। तो आकाशादी ने फैसला कर दिया कि शहादत इमाम हुसैन से लेके आखिरी तक जितनी भी शहादतें हैं उनकी वजह है बुग़्ज़ अली। और नहीं फरमा रहे, उनका सबब बन रहा है बुग़्ज़ अली। अच्छा, इन जुमलों पे आप अकेले दाद देंगे तो मेरे लिए काफी हो जाएगा। बीबी ने कहा अगर, तो कौन फरमाना, अगर मेरे बाबे अली की विलायत तुम्हारे हल्कों से उतर के तुम्हारे सीनों पे आ जाती, मेरा भाई शहीद ना होता। और यही वजह है कि शहादतों का सबब बना है विलायत अली। अगर तुम कातिलाने इमाम की फहरिस्त से निकलना चाहते हो तो अली वलीउल्लाह पढ़ना पड़ेगा। हाय हाय, और नहीं फरमा रहे, पढ़ो अली वलीउल्लाह, ताकि इमाम के कातिलों की फहरिस्त से निकलो। और फरमा रहे आप, बिल्कुल सादी सी बात करना, मुश्किल बात नहीं है। सबब क्या था? विलायत अली। आज का दिन आप देख लें, सबब क्या है? विलायत अली। जनाब अली की विलायत है। बंदे को गौर करना चाहिए, जब हर चीज की बुनियाद विलायत अली हो रही है तो विलायत अली पे तो कम्प्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए। का विलायत अली की वजह है, विलायत अली की वजह। मैं जुमले कहते हुए घबराता भी हूं कि कोई ऐसी बात कह दूं बाद में बंदे नाराज हो जाए, फर्क तो नहीं पड़ता है। अरे कातिलान की जो लिस्ट बनती है वो कौन बनाता है? मेरा सवाल है आपसे, जब इमाम को शहीद किया जाएगा तो जो इमाम के कातिल होंगे उनकी लिस्ट बनाएगा कौन? आप में कौन बनाएगा? यानी इमाम का कातिल तौहीद के कातिल के मुतरादिफ है, तो फिर जो कातिलान की फहरिस्त बनेगी वो आम बंदे नहीं, वक्त का इमाम बताएगा कि कातिल कौन कौन है। अब जो उसके अंदर जुमरे में आता हो बेशक ना बोले, जो जुमरे से मारे मेरे साथ जरूर बोले। वक्त के इमाम ने ज़ियारत बारखा में कातिलों की फहरिस्त बनाई। लानल्लाहु उम्मतन कतलत का कातिल इमाम हुए, मेरे इमाम ने कह दिया पूरी उम्मत पे लाना। और ये फरमा रहे यार, ज़ियारत बारखा मेरे मशवरे से नहीं बनी है। अगर आपके देखो में ये बात है, लानल्लाहु उम्मतन कतलत का, अल्लाह उस उम्मत पे लानत करे जिसने कत्ल किया। बज़ाहिर कत्ल एक ने किया है, शहीद एक ने किया है, लानत सारी उम्मत पे गई। तो इमाम को नहीं पता था उम्मत तो मेरे नाने की है। और नहीं फरमा रहे, और फकत इतना नहीं बताया, और कयामत तक के लिए फहरिस्त तैयार हो रही है। लानल्लाहु उम्मतन कतलत का, लानल्लाहु उम्मतन ज़लमत का, उस पे भी लानत हो जिसने जुल्म किया। मौला पूछा क्या जुल्म क्या है? कहा तो शायद आधार मोहल्ले ही, चाहे तो उसके मोहल्ले के गैर में रखना जुल्म है। जिस तक भी अली की विलायत पहुंची कबूल नहीं की, वो भी जालिम है। यानी जो इमाम के जो कातिलीन है, जिसने जुल्म किया है, यानी जिस तक अली की विलायत पहुंची है, उसने विलायत अली को कबूल नहीं किया, उस पे भी लानत। अगले जुमले आप खुद पढ़ेंगे, लानल्लाहु उम्मतन सामियत बिज़ालिका फरज़ियत पे, जिसने सुना सुनकर राजी हो गया। हाय हाय, इसलिए तो हम हर वक्त विलायत अली का प्रचार करके दुनिया को बताते हैं। हमें एहतजाज करने वाले हैं, राजी होने वाले नहीं।
محمد والے محمد کو خود پہ تعبیر کر کے بیٹھیں گے ہم جیسے ہیں. اللہ نے انہیں اول بیت کہا ہے. آگے میں اپنے موضوع کی طرف لے کے بڑھنے لگا ہوں موضوع کو. اول بیت, پہلا گھر کعبہ نہیں ہے. غور نہیں فرما رہے, کعبہ نہیں ہے, اول بیت آل محمد ہے. یہ وہ وجود ہیں جن میں سب سے پہلے توحید آئی ہے. جب توحید آئی اللہ کو اتنا یقین تھا اپنے حبیب پہ, میرا حبیب جو تو کہہ دے گا میں بس وہی ہوں گا. مصطفیٰ نے کہا قل هو اللہ احد. ہائے ہائے, غور نہیں فرما رہا. کسی نے اعتراض کیا کہ اللہ احد ہے کہ نہیں؟ نہیں, مصطفیٰ کی زبان پہ اعتبار ہے. کہہ دیا اول بیت ہم ہیں. اچھا بیت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بظاہر لغت میں بیت کے معنی کیا ہے؟ گھر کے جہاں پہ کم از کم لغت کے اعتبار میں جہاں کم از کم 3 دن رہائش رکھی گئی ہو. اگر آپ اول بیت کعبے کو بھی تعبیر کریں گے نا, کعبہ بیت تب بنے گا جب کوئی 3 دن رکا ہوگا. ہائے ہائے, اب دیکھو تو صحیح وہ 3 دن رکا کون ہے؟ جناب فاطمہ بھی بے حد رکی, جناب علی رکے, تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے جس گھر میں علی 3 دن رہے وہ تو عالمین کا قبلہ ابو طالب کا گھر کیا ہوگا جہاں علی ساری زندگی رہے. اب اور فرما رہے اللہ نے محمد والے محمد کو اول بیت کہہ کر کے, اب اس جملے میں غور کیجیے نا, اول بیت کہہ کر کے انہیں عالمین کی حقیقت کے طور پہ پیش کیا ہے. دیکھ اللہ نے جب کائنات کا نظام بنانا ہے اول بیت کہہ دیا انہیں. اب کائنات کا نظام بنانا ہے, کیسے بنائے گا؟ ہاتھوں سے وہ بنا سکتا نہیں کیونکہ ہاتھ رکھتا نہیں. ارے ارے آسان بات نہیں جو پسند آپ کو ہے نا, بھائی اللہ ہاتھ نہیں رکھتا ہے. اب اللہ نے مخلوقات کا نظام لکھا ہے. آپ میں سارے ہم مخلوق ہے, آل محمد کو نکال کر کے ساری مخلوق ہے. قرآن تو بتا ہم تیری تسبیح کیسے کریں گے؟ تو نے جو کائنات کا ظرف بنایا ہے اس ظرف کو لے کے آگے کیسے چلیں گے؟ قرآن پڑھو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. کا کائنات میں جو شے ہے وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے. میرے چھٹے مولا کے سامنے آیت پڑھی گی کا مفضل جانتا ہے ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے, اسے تسبیح کرنا سکھایا کس نے؟ آئے آئے بڑی قیمتی بات کرنے لگا اسی لگے میرے ساتھ بولنا ضرور ہے. مفضل کہتا مولا کس نے سکھایا؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں سبح اللہ کل شیء الا تعلیمی و تعلیم علی ابن ابی طالب. آئے ہائے, جو شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اسے تسبیح کرنا یا میں مصطفیٰ نے سکھایا؟ غور نہیں فرمایا, یا علی مصطفیٰ نے سکھایا ہے. یہ جو آپ کا علم ہے نا یہ حقیقت میں روح کا ہوتا ہے, لیکن روح علم کو چھپا کے رکھتی ہے. علم جب بھی ظاہر ہوگا نفس سے ہوگا. اور نہیں فرما رہے, علم جب بھی ظاہر ہوگا نفس سے ہوگا. روح علم کو چھپا کے رکھتی ہے, نفس ظاہر کرتا ہے. علی نفس رسول بھی ہے, علی نفس اللہ بھی ہے, تو ماننا پڑے گا ہر تسبیح کا معلم میرا مولا علی ہے. تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے جتنے تسبیح گزار گزر گئے ان کے بھی ساتھ علی تھا, جتنے تسبیح گزار ہیں ان کے بھی ساتھ علی ہے, جتنے آئیں گے ان کے بھی ساتھ علی ہوں گے. جو کل بھی تھا آج بھی ہے کل بھی ہوگا. اسی کو بہادر و نادر کہتے ہیں. ارے فرما رہے یہی تو حاضر و ناظر ہونا. آگے اپنے مقصد کی طرف. اب جو اس کی تسبیح کر رہا ہے
کیا کر رہا ہے ہمیں پتہ ہے. ہوا تسبیح کرتی ہے، پانی تسبیح کرتے ہیں، در و دیوار کرتے ہیں، پرند کرتے ہیں، درخت کرتے ہیں، پردے کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کوئی تو ہونا چاہیے نا جو بتانے والا ہو. کس نے بتایا؟ سرکار دو عالم نے خود بتایا. سرکار سے پوچھا گیا کون کون سی شے کیا کیا تسبیح کرتی ہے؟ سرکار نے فرمایا تسبیح الجدار نقصہ و تسبیح الماء سریرہ. میرے سرکار فرماتے ہیں پانی کا چلتے ہوئے آواز پیدا کرنا یہ اس کی تسبیح ہے. بات سمجھے؟ یہ حکیم صاحب پانی پینے ہیں نا، میں انہیں کی مثال نہیں کو سناتا ہوں. یعنی آپ کی مثال ہے نا آل محمد سمجھ کیسے آئیں گے اس کی مثال میں دیتا ہوں. حکیم صاحب کو پیاس لگی تھی. اب ان سے حکمران کہتے تھے بھئی آپ کو پیاس لگی ہے پانی نہ منگواؤ، تسبیح لے کے پانی شروع ہو جاؤ. پیاس بجھے گی ان کی؟ یہ تعویذ لکھوا لے شاہ صاحب سے، بجھے گی؟ کیسے بجھے گی؟ تو یہی طریقہ تھا نا کہ آپ کو گلاس کے اندر پانی ڈال کے دیا گیا. یہ جو آپ نے پیا ہے نا یہ لفظ نہیں پیا، اس کا معنی پیا ہے. ہائے ہائے آپ نے پانی کا معانی پیا ہے. اور یہی تو محمد آل محمد دنیا کو بتاتے رہے ہیں. دنیا والوں اللہ لفظ ہے، ہم 14 معانی ہے. ہائے ہائے اللہ لفظ ہے، ہم 14 معانی ہے. ہم نے بتانا ہے وہ کیسا ہے. آپ سلامت رکھنا، آپ کے دل یہ آسان بات کی ہے میں نے. اللہ لفظ ہے، یہ 14 معانی ہے. معانی کے ذریعے اس کو پہچانا جائے گا. تو پھر آج کے بعد بسم اللہ پڑھنے سے پہلے سوچ لینا کہ بسم اللہ کے نقطے نے کائنات کو درس دیا ہے. نقطے نے بے کو ظاہر کیا، بے نے اسم کو. نہیں فرمایا پر تسبیح الماء سریرہ. کوئی بندہ سمجھ جاتا میں بات کو آگے بڑھا دیتا. پانی کا چلتے ہوئے آواز پیدا کرنا یہ اس کی تسبیح ہے. سرکار دو عالم نے یہ بات کہی، سلمان کھڑے ہو گئے. مولا کائنات عالم میں جتنے پانی ہیں وہ آواز پیدا کرتے ہیں. یہ آواز پیدا کرنا تسبیح ہے. انہیں تسبیح کرنا سکھایا کس نے؟ سرکار کہتے ہیں میرے بھائی علی نے ابھی یہ بات کرتے تھے جناب جبرائیل آ کے. روایت میرے پاس اردو کی کتابوں پر موجود ہے. جناب جبرائیل آ کے کہتے ہیں پڑھنے والے یہ جو پانی روح زمین پہ چل رہا ہے تیری تسبیح کر رہا ہے، بتا تو صحیح اس کا منبع کیا ہے، یہ نکلتا کہاں سے ہے جو روح زمین میں پھیلا ہوا ہے. آواز قدرت آئی میرے حبیب سے پوچھ. سرکار دو عالم سے پوچھا جناب جبرائیل نے، کہا دریائے فرات اس کا منبع ہے. روح زمین میں جتنا پانی ہے وہ فرات سے نکلتا ہے. جناب جبرائیل کہتے ہیں میں یقین رکھتا ہوں لیکن میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پانی نکل کہاں سے رہا ہے. سرکار دو عالم کہتے ہیں جا جبرائیل تجھے اجازت ہے. بالکل قیمتی بات کرنے لگا ہوں، کہا تجھے اجازت ہے. جناب جبرائیل چلے عرش کے پیچھے ایک مقام پہ جا کے رکے جہاں سے یہ فرات نکلتا ہے، روح زمین کا پانی نکل رہا ہے. کا سفید مرمرین کا ایک تخت ہے، اس تخت کے اندر سے ایک پنجہ نکل رہا ہے جس سے پانی نکلتا ہے. ہائے ہائے جسے بات سمجھ آئے وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا. ایک ہاتھ ہے جس سے پانی نکل کے روح زمین پہ نکل رہا ہے. جناب جبرائیل کے پالنے والے تو نے کہا تھا فرات سے نکلتا ہے، یہ تو کوئی ہاتھ ہے جن کی انگلیوں سے پانی روح زمین میں جاری ہے. کہا پہچانا نہیں، یہی تو میرا ہاتھ ہے. ہائے ہائے غور نہیں فرمایا آپ نے، غور نہیں فرمایا. کہا یہی میرا ہاتھ ہے. جناب جبرائیل کے پالنے والے تیرا ہاتھ ہے، میں سمجھا نہیں. کہا جس حجاب کے باہر کھڑا ہے مجھے اللہ کی اجازت سے حجاب کو ہٹا کے دے کہ روح
شاید غور نہیں کرتا. ہائے ہائے اور روح زمین کا پانی میرے مولا علی کے ہاتھوں سے جاری ہو رہا ہے. اور یہی تو وجہ جناب علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے دنیا والوں جب میں نے روح زمین پہ اس پانی کو جاری کیا نا, روح زمین کے جس ٹکڑے نے مجھ علی کی ولایت کا اقرار کیا وہ پانی میٹھا ہو گیا. ہائے ہائے جس نے انکار کیا. توجہ ہو گئی آپ کی مجبور آگے بڑھانے لگا ہو. حقیقت ماں یہ ہے کہ یہ جناب علی کے ہاتھوں سے نکلتا ہے. میں یوں نہ کہوں کہ اللہ کے ہاتھوں سے جاری ہے. مجھے بات کی کتاب اردو میں ہے, میرا خیال سب کو آتی ہوگی اردو. اس سے زیادہ آسان باتیں کیا ہو. تسبیح الماء سریرہ, سرکار فرماتے ہیں پانی کا چلتے ہوئے آواز پیدا کرنا. پوری تشریح ہے 13 صفحوں میں مشتمل کہ کیا کیا چیز کیا تسبیح کرتی ہے. سرکار کہتے ہیں شیر کا دھاڑنا اس کی تسبیح ہے, پانی کا چلتے ہوئے آواز پیدا کرنا اس کی تسبیح ہے, پتوں کا ہلنا ان کی تسبیح ہے, ہوا کا چلتے ہوئے نظر نہ آنا یہ اس کی تسبیح ہے. آگے سرکار فرماتے ہیں تسبیح ہو چلاؤ نقص ہو دیوار کا گرنے سے پہلے درار آنا یہ اس کی تسبیح ہے. ہائے ہائے حقیقت بیت کو سمجھو خدا کے لیے, خدا کے لیے. میں پلٹ کے موضوع پہ آ گیا ہوں. آسان بات ہے. تسبیح جداؤ نقصہ دیوار کا گرنے سے پہلے درار آنا یہ اس کی تسبیح ہے. ہر تسبیح کا معلم ہے میرا مولا علی. آپ سمجھ آئے دیوار کعبہ گری کیوں ہے؟ نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا. جناب سیدہ کے شکم اطہر میں اپنے معلم علی کو جو دیکھا ہے یہ تعظیم کی ہے. اور خدا کی قسم ساری زندگی آپ احرام باندھ کے اسی کعبے کے پیچھے جاتے رہے ہو نا. سرکار کہتے ہیں جب قیامت والا دن آئے گا نا یہ کعبہ احرام باندھ کے میدان حشر میں علی کو ڈھونڈنا ہوگا. ہائے ہائے پوچھا کہ آج تو احرام باندھ کے کیوں آیا ہے, کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ کہ آج میں اس کا طواف کروں گا جس نے مجھے طواف کے قابل بنایا. میں بات کو آگے بڑھانے لگا. خدا کے لیے غور کرنا. عنوان اپنا ذہن میں رکھنا. کیا ہے عنوان؟ بتائے تو ہی. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ کے لیے واجب ہے کہ اپنی بقا کا تذکرہ قرآن میں کرے. جو بھی زمین پہ ہے فنا ہو جائے گا, باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ رہے گا. ہائے ہائے اس چہرے کی بقا کی وجہ سے توحید کی بقا ہوگی. آیت ہے روایت نہیں. وجب کا وجہ ربے کا ذل جلال والے کرام. یہ ذل جلال پہ اگر بیٹھ کی جائے تو بندے ویسے ہی ہمیں خطبے دینے لگ جائیں گے. خالی اللہ کا چہرہ نہیں جو ذل جلال بھی ہے. اور ہے نا ان کو ماننے سے پہلے دل کو صاف رکھو. اور میں اکثر مثال آج کل میں نے دینی شروع کی, یہ لوگوں کو اچھی نہیں لگ رہی لیکن میں دینے لگا ہوں. شرعی مسئلہ ہے نا, شرعی مسئلہ. کسی کنویں میں کتا گر جائے اس کا کیا طریقہ ہے؟ کتنے ڈول نکالے جاتے ہیں؟ میں شرعی مسئلے کی بتاتا ہوں. کتنے ڈول جی؟ 70 ڈول. مولویوں کا اختلاف ہے, کوئی 100 بھی کہتے ہیں. دین مکمل ہے, مرضی نہیں چل رہی. کوئی بھی نہیں سمجھا. دین مکمل ہے, مرضی بالکل نہیں چل رہی ہے. 70 ڈول نکال لیں. ایک گاؤں میں گر گیا, وہاں پہ سرکار کا ایک نوکر بھی رہتا تھا. میری بات کہا یار ابوالحسن موسوی صاحب ہے, ابوالحسن موسوی صاحب یہ
اسلام آباد والے، انہوں نے اپنی کتاب میں یار یہ واقعہ لکھا تو اردو کا مسئلہ ختم ہو گیا، تو عام رسالوں میں یہ چیزیں چھپ رہی ہیں. انہوں نے لکھا گر گیا سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا. انہوں نے کہا جی مولوی صاحب کو بلاؤ. مولوی صاحب تیار ہو گئے. جب لباس آ جائے تو بندے میں تکبر بھی آ جاتا ہے. اب آپ نے غور کرنا، میں دبلا احتیاط سے تحمل سے، کیونکہ ضابطہ اخلاق بھی میرے پیش نظر ہے، تو میں نے کل ہی پڑھنے کے لیے لیا تھا بھائی سے، تو وہ ضابطہ اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل مد نظر رکھتے ہوئے میں گفتگو کو آگے لے کے چل رہا ہوں. وہ گر گیا. مولانا صاحب آئے، نہیں ہم چلیں گے تو یاد ہی ہو جائیں گے نا، ایک آدھے لفظ سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، سمجھ تو گئے ہیں نا. ویسے لکھا جائے نا ضابطہ اخلاق میں وہ زیادہ بہتر رہے گا. وہ گر گیا. مولانا صاحب آئے، مولانا نے آگے ہو کے پوچھا آدمی نے، سرکار کیا کرے؟ غصہ کر کے سیدھی برال ہم تمہیں آتی نہیں ہے، ہمیں مسلم کے لیے بلا لیتے ہو، کیا ہوا؟ کہا جی وہ کتا گر گیا کنویں میں، اس سے نکالنا ہے. کہا جلدی کرو 70 ڈول نکالو. مولانا کہتا سوچ لیں، اس سے آگے غصہ کر کے کہا نہیں بس 70 ڈول نکالو، جلدی جلدی نکالے. مولانا نے ڈول اٹھایا، اندر پھینکا، پانی نکالا، شیشے کے گلاس میں ڈال کے علامہ صاحب کو دیا، لیجیے علامہ صاحب پیجیے. اب علامہ صاحب پی رہے نا تو سفید سفید بال نظر آئے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کسی کو جو کتا اندر گرا تھا یہ اس کے بال ہے. مولوی پیٹنے لگ گیا. موسیٰ صاحب اسلام آباد والے نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے. کہا ہے اور تمہارا اللہ بھلا کرے تم نے وہ کتا نہیں نکالا. شرعی مسئلہ یہ تھا پہلے اندر سے کتا نکالو، پھر 70 ڈول نکالو، پھر کنواں پاک ہوگا. مولانا مولوی کا ہاتھ پکڑ کے کہتا تو بھی اندر سے بغض علی کا کتا نکال. جب تک اندر بغض رہے گا علی سمجھ نہیں آئے گا. نکلے گا تو بات سمجھ آئے گی نا. تو بھائی چلو میں کسی کی مثال دیکھ کر نہیں صاحب چھوڑے شادی، مجھے بتائیں میں مومن ہوں یا منافق؟ کسی کا سرٹیفکیٹ مجھے دے رہا ہے. اب یہ بات اب میں سمجھانے لگا ہوں. میں نے اپنی مثال اس لیے دی تاکہ بندے میری طرف توجہ کرے. میں کسی اور کو دیتا تو بندہ غصہ ہی کر جاتا. تو میں مومن ہوں یا منافق؟ کسی کے پاس پیمانہ نہیں ہے، کیونکہ شکل و صورت سے کئی ایسے ہیں جو شکل و صورت سے مومن جیسے ہیں. مطلب سمجھ نہیں آئی ہے، سارا نہیں آتا. شکل و صورت سے مومن ہے. صحابہ کرام کو بھی بڑی پریشانی ہوتی تھی. اور اسوہ بنا لو صحابہ کرام کو، جن صحابہ رسول نے ہمیں اسوہ دیا ہے، ہم انہیں صحابہ کا اسوہ لے کے پوری دنیا میں ایک ضابطہ اخلاق کے ذریعے پھیلانے لگے ہیں. صحابہ کا جو ہمیں بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ مومن اور منافق میں فرق کیسے کرے. کیا کہتے ہیں صحابہ؟ کننا نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب. ہائے ہائے، ہم علی کا ذکر چھیڑ کے چہروں کو پڑھ لیتے تھے. جو چہرہ خوشی سے کھل جاتا. بھئی لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، بھئی علی کا ذکر کر کے دیکھ لو. غور نہیں فرما رہے. اور بغض علی نکلے گا تو مومن بنو گے. بغض علی نکالنا پڑے گا. علی کا بغض پھندا ہے منافق کے لیے. یہ جان کبھی نہیں چھوٹے گی. علی کو مانو جیسے ماننے کا حق ہے. حقیقت صلاح سمجھو، انہی کو سمجھو، یہی سب کچھ ہے. اچھا مومن کے معنی ہے ایمان والا. ایمان آتا کب ہے؟ ایمان تب آتا ہے. اب میری طرف دیکھیے گا، 2 منٹ میری طرف دیکھیں، بڑا لطف لیں گے. اشارے سمجھنے والی قوم ہے. قاسم میرے اشارے ہٹا کے پھر دیکھو بات کرتا ہوں کیسے ہو. کا ایمان تب آتا ہے جب 3 چیزیں چلی جائیں. اور نہیں فرما رہے، میں پوری ذمہ داری سے بھائی کہہ رہا ہوں. 3 چیزیں چلی جائیں، شرک، کفر، نفاق. جب یہ 3 چلی جائیں پھر ایمان آتا ہے. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے نا. ہائے ہائے، شرک کے پھیلانے کے لیے
اللہ پڑھو، 3 چیزیں جائیں گی تب ایمان آئے گا، شرک، کفر، نفاق۔ لا الہ کا محمد رسول اللہ کہا، نفاق کو کیسے بھگاؤ گے؟ تو پھر کون علی ولی اللہ؟ ہائے ہائے، منافقت ختم کرنے کی شرط ہے علی ولی اللہ۔ علی ولی اللہ کہا، نفاق چلا گیا، مومن ہو گیا۔ اب قرآن مومن تو ہو گیا، اب اس نے پڑھنا ہے کلمہ۔ کلمہ بھی وہ قابل قبول ہوگا جو قرآن کے مطابق ہوگا۔ قرآن آیت پڑھے گا، شیعہ حجر قرار کلمہ بتائیں گے۔ قرآن نے کہا اطیعوا اللہ، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ قرآن نے کہا اطیعوا اللہ، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ قرآن نے کہا اطیعوا الرسول، ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ اگر تو آیت روک گئی ہے، کلمہ روک لو۔ اگر آیت کہے اولے الامر، کہنا پڑے گا علی اور ولی اللہ۔ ہمارا کلمہ قرآن کے مطابق ہے۔ اگر وہ آیت رک جاتی، اگر آیت رک جاتی تو ہم کلمہ روک دیتے۔ آیت رکی نہیں، آیت نے کہا اولے الامر، ہم نے کہا علی اور ولی اللہ۔ تو کلمہ قرآن کے مطابق ہوا کہ نہیں؟ اب آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان مومن ہو گئے، پھر اگلا عمل کیا کریں گے؟ واجبات دین ادا کریں گے۔ ضابطہ اخلاق میں لکھا تھا کہ جو واجبات دین ہے ان کی تشریح کی جائے۔ اب میں اس کی تشریح کرنے لگا ہوں۔ بھئی مومن ہونے کی پہلی شرط یہ، ہر وہ فعل کرنا ہے جو میرے مولا نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے دیکھنا، مومن نے پڑھنی ہے نماز، نماز سے پہلے آذان دی جاتی ہے۔ یہ آذان کس لیے دی جاتی ہے؟ بولو تو صحیح یار، کس کو؟ نمازیوں کو۔ میں پوری ذمہ داری سے، کیمرہ ٹھیک رکھی تھا، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آذان نمازیوں کو بلانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر نمازیوں کو بلانے کے لیے ہوتی نا، مؤذن چبوترے پہ کھڑے ہو کے فقط یہ کہہ دیتا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، ساروں کو پتہ چل جاتا۔ یہ جو کہتا ہے 4 مرتبہ اللہ اکبر، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اگر آخر کہتا ہے، سرکار کہتا ہے مؤذن آذان میں اپنا عقیدہ بتاتا ہے۔ ان جملوں میں میرے ساتھ اب ضرور بولنا ہے، مؤذن آذان میں اپنا عقیدہ بتاتا ہے۔ مؤذن نے 4 مرتبہ اللہ اکبر کا، آپ سب کو پتا چل گیا مؤذن توحید کا قائل ہے۔ اور نہیں فرما رہے، 2 مرتبہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ سب کو پتا چل گیا مؤذن نبوت و رسالت کا قائل ہے۔ اگر تیسری گواہی نہیں دیتا، پتا کیسے چلے مؤذن مومن ہے یا منافق ہے؟ اور فرما رہے ہیں نا، کوئی بہار کی بات کرتے ہوئے جملہ کہنے لگا، اچھی لگے بولنا چاہیے۔ ہم تو 2 اہل سنت ایک ساتھ جا رہے تھے، ہم دونوں اکٹھے کر رہے راستے سے، اذان ہوئی، اس نے بھی سنی، میں نے بھی سنی۔ گزرے ایک مسجد میں، ہماری گلی میں، ہماری مسجد اس میں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم نے بھی کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس نے بھی کہا، میں نے بھی کہا۔ وہ رک گیا، اشہد ان علی ولی اللہ کی صدا آئی، علی ولی اللہ والا آگے بڑھ گیا اور نہیں فرمایا۔ اچھا اس کے بعد جب پتہ چل گیا نا کہ مسلمان رک گئے، مومن ادھر ہو گئے، ولایت علی پہ مسلمان ادھر ہیں، مومن ادھر ہیں، تو پھر مؤذن یہ کیوں کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل؟ یہ کیوں کہتا ہے؟ غور ہے نا، قابل غور بات ہے میرے بھائی۔ یہ جو مولوی صاحب بار بار اذان دیتے ہیں، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، آؤ صلاۃ کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، حی علی خیر العمل، آؤ خیر عمل کی طرف، یہ کیا ہے؟ مثلا مثال میں آپ نہیں دیتا ہوں، میں یہاں پڑھنے آیا، میرا نام جی مرتضیٰ مہدی، کوئی مجھے مرتضیٰ کے نام سے جانتا ہے،
کوئی حافظ صاحب کا بیٹے کے نام سے جانتا ہے کہ یہ حافظ صاحب کا بیٹا ہے، کچھ وہ ہیں جو میرے 20 سال سے محلے دار ہیں، وہ میرے نک نیم سے مجھے جانتے ہیں۔ وجود ایک ہے، پہچان کے طریقے تین ہے، اور یہی تو معطل بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب مومن الگ ہوا نا، پھر کہا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل۔ وجود ایک ہے، نام تین ہے۔ جو علی کو نماز سمجھتا ہے وہ یہ سن کے آ جائے، جو علی کو صاحب فلاح سمجھتا ہے یہ سن کے آ جائے، جو علی کو خیر عمل سمجھتا ہے یہ سن کے آ جائے۔ فرمایا آپ نے، ہائے ہائے، جو فرما رہے ہیں جناب آپ، جو جس نام سے علی کو پسند کرتا ہے، جو علی کو حقیقت صلاح سمجھتا ہے، جو علی کو حقیقت صلاح آنا چاہیے نا، ہر وہ عمل کرنا چاہیے جو میرے مولا کو پسند ہے۔ جب مولا کو صلاح سمجھتا ہے یہ سن کے آ جائے، جب مولا کو صاحب فلاح سمجھتا ہے یہ سن کے آ جائے، جو خیر عمل علی کی ولایت کو سمجھتا ہے یہی سن کے آ جائے نا۔ صلاح سے مراد کیا ہے؟ ولایت علی۔ قرآن ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا صلاۃ سے مراد نماز ہے؟ کہا خبردار، صلاۃ سے مراد نماز نہیں، صلاۃ سے مراد ہماری ولایت ہے۔ ہائے ہائے، یہ ولایت علی ہے جو برائیوں سے بھی روکتی ہے، بے حیائیوں سے بھی روکتی ہے۔ آؤ نا ولایت علی کی طرف، جو ولایت علی کی طرف آئے گا وہی کامیاب ہو جائے گا۔ بس ایک جملہ آج کے دن کی نسبت سے کہنے لگا ہوں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شان کا جملہ ہے۔ آپ جانتے نا میرے مولا کا زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ قید خانوں میں گزرا ہے۔ اب فضائل ہیں، بے شک آپ ایسے سنیے، فضائل قیمتی ہے۔ سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مدینے سے گرفتار جب کیا گیا نا، تو ہر رشید نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا جس کا نام اسماعیل تھا، اس کا خاص آدمی تھا، پجاؤ امام موسیٰ کاظم کو قید کر کے لے آؤ۔ تو اس بات کو سمجھ کے انشاءاللہ مجھے بڑی دعوت دے گا۔ وہ کہتا میں گیا، میں نے گرفتار کیا، ہم چل پڑے، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا کہتے امام موسیٰ کاظم مجھے کہتے پانی لائیے۔ تو کہا پہلی مرتبہ جب میں پانی لے کے گیا نا، آفتابہ لے کے امام موسیٰ کاظم کے پاس پہنچا، امام نے اپنے آستینوں کو جیسے ہی پلٹا نا، ایسا نور نکلا، اسماعیل کہتا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ غور نہیں فرمایا، کچھ وجود میرے سرہانے آ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اسماعیل تو حیا کر، یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ نے غور فرمانا، خدا کے لیے فضائل کے لیے سنیں گے، پھر انشاءاللہ بات آگے لے کے چلیں گے۔ دیکھا میں نے پانی ڈالنے کا ارادہ کیا، میں امام موسیٰ کاظم کے ہاتھوں پہ پانی ڈالتا ہوں، پانی دست پہ زمین پہ آتا نہیں ہے۔ ہائے ہائے، غور نہیں فرما رہے، کہا پانی میں اوپر سے ڈالتا ہوں، پانی نیچے آتا نہیں۔ ایک دن میں نے پوچھا آپ محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، میں آپ کو گرفتار کر کے لے جا رہا ہوں لیکن میں ساری رات سو نہیں سکتا، مجھے یہ بتائیں میں پانی آپ کے ہاتھوں پہ ڈالتا ہوں، پانی نیچے گرتا نہیں ہے، پانی جاتا کہاں ہے؟ کہا اسماعیل سن، جب تو مجھے وضو کرانے کے لیے پانی ڈالتا ہے نا، ملائکہ صف بنا کے کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے کھینچا دانی کرتے ہیں، یہ پانی ہم لے کے جائیں گے، کوثر میں ملائیں گے۔ غور نہیں فرما رہے، ان لفظوں پہ غور کرنا ہے۔ اب وہ کہتا اسماعیل کہتا میں امام کے ساتھ ساتھ ہم بغداد کے قریب پہنچے نا، تو جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو نالین مبارک پہنی ہوئی تھی نا، وہ ٹوٹ گئی۔ اللہ کرے اب آپ کو بات سمجھ آ جائے، وہ جو نالین مبارک پہنی تھی نا وہ ٹوٹ گئی۔ امام نے کہا اسماعیل یہ جوتی ٹوٹ گئی ہے، اتنی خستہ ہے کہ اسے سیا بھی نہیں جا سکتا، آپ اسے باہر پھینک دیں۔ وہ کہتا میں دل میں خیال کیا نبی کا بیٹا ہے، جناب سیدہ کا بیٹا ہے، انہی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کیوں نہ میں کام کروں، میں جوتی پھینکوں نہیں۔ اب خدا کے لیے اچھی لگے شادی، ایک بندہ میرے ساتھ بولے لیکن بولے ضرور، میرے مولا نے کہا اسے پھینک دے۔
اس نے کہا نہیں میرا دل نہیں کرتا کہ میں امام کی جوتی کو پھینکوں. جلدی سے گیا اندر سے قیمتی کپڑا لے کے آیا, امام کے سامنے امام کی جوتی کو لپیٹ کے اپنے سینے سے لگایا نا. جیسے میرے امام کی نظر پڑی, کہا اسماعیل میرے قریب آ, کہا ہمارے متعلق اتنی معرفت رکھتا ہے, ہم تجھے اپنی جوتی اٹھانے کا سلا دے. کہا اسماعیل اگر کسی میدان صحرا میں تو پھٹک جائے نا, میری جوتی سے راستہ پوچھ لینا. اور جسے سمجھ آئی ہے وہ بولے یہ باب الحوائج کی جوتی ہے. آج بنتا تھا میرے ساتھ بولنا آپ کا, آپ کی زندگی ہو, یہ معرفت کی نشانی ہے. یہ فضائل پہ ہاتھ بھی اٹھ رہے ہیں اور آنسو بھی جاری ہے. میرے مولا امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں اسماعیل اگر کسی صحرا میں راستہ بھٹک جائے تو میری جوتی سے پوچھ لینا. اگر کہا تجھے کہیں پیاس لگے, صحرا میں پانی نہ ملتا ہو, میری جوتی سے پوچھ لینا, بتا دے گی چشمہ کہاں ہے. اور نہیں فرما رہے تو مجھے کہنے کا حق ہے جن کی جوتیاں اتنی باکمال ہو. کیا اسی دوران امام قید تھے, بس میں بات کو ختم کر کے آگے جانے لگا ہوں. اسماعیل کہتا مجھے حج سیدھے کا چل میرے ساتھ, کیا رات حج پہ چل. کہنا میں حج پہ چلا لیکن میں نے وہ جوتی چھوڑی نہیں. اب کہنا میں ہارون رشید کے خدا سے لعنت کرے, میں اس کے قافلے میں ہوں, میں نے جوتی کو نا اپنے قیمتی اثاثوں میں رکھ لیا کہ یہ باب الحوائج کی جوتی ہے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جوتی ہے. کہنا ہم چلے, ہارون رشید کا قافلہ چلا, راستے میں ہم اپنا اصل مقام کھو بیٹھے. لفظوں پہ غور کیجیے گا, میں پوری ذمہ داری سے واقعہ وہ پڑھ رہا ہوں جو اردو میں موجود ہے. یہ باب الحوائج خاندان ایسے سوچنا نہیں ہے. جیسے ہارون رشید کا قافلہ پہنچا نا, قافلہ کھو گیا, راہ گم ہو گیا. اب سارے کہتے ہیں ہارون رشید نے گھسا کیا, تمہیں راستہ معلوم نہیں ہے. اسماعیل کہتا ہے ہارون میں نے 16 سال تیری نوکری کی ہے, اگر تو اجازت دے میں بتاؤں کہ راستہ کدھر ہے. ہائے 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 ہائے, خدا کے لیے غور کرنا. ہاں تو بتا دے, تو میرا سپاہی ہے, میرا معتمد خاص ہے, بتا تو صحیح راستہ کدھر ہے. اسماعیل کہتا میں نے وہ کپڑا جس میں موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جوتی تھی میں نے زمین پہ رکھ دیا. اے متبرک چیز, مجھے پتا تو صحیح راستہ کہاں ہے. غور نہیں فرمایا, میں پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں. ہارون رشید کہتا ہے اسماعیل اس کپڑے میں کیا ہے, کیا کوئی قرآن کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے جس سے تو راہ پوچھتا ہے؟ خدا اس پہ لعنت کرے, یہ قرآن نہیں یہ امام کی جوتی ہے. غور نہیں فرمایا. راستے میں صحرا میں جب پہنچے پانی ختم ہو گیا ہے. جب پانی ختم ہوا کہا پانی اب کہاں سے آئے گا, ہم سارے ہلاک ہو جائیں گے. کہا مجھے امام موسیٰ کاظم نے کہا تھا اگر پانی ختم ہو جائے تو میری جوتی سے پوچھ لینا. رات کی تاریکیوں میں, اسماعیل کہتا ہے رات کی تاریکیوں میں جب ہم کسی صحرا سے گزرتے نا, میں اس جوتی سے کپڑا ہٹاتا, جوتی ایسے چمکتی کہ سامنے سب کچھ نظر آ جائے. غور نہیں فرما رہے یار, غور نہیں فرما رہے. کہتا میں حج کر کے جب واپس آیا نا, بس یہ عقیدت ہے. خدا کی قسم میں نے مولا کا فرمان بھی پڑھا ہوا ہے اور جناب ابو ذر کی روایت بھی ہے سلمان سے متعلق کہ ذکر محمد والے محمد ہو رہا ہو, بندہ سبحان اللہ بھی کرے, آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو, یہ سنت سلمان محمدی ہے. کہتا اسماعیل کہتا میں حج کر کے واپس آیا نا, آ کے میں نے سرکار امام موسیٰ کاظم کو تعظیماً سلام کیا. میں نے کہا سرکار جو آپ نے کہا تھا میں آپ کی جوتی سے پوچھتا رہا, یہ مجھے بتاتی رہی. جو میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اسے جواب دیا, اچھا لگے میرے ساتھ بول دو گے میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. امام موسیٰ کاظم کہتے اسماعیل اگر تو حقیقت سے میری جوتی سے عرش کے راستے بھی پوچھنا تو یہ مجھے بتا دیتی. نہیں اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے, اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے. کہا مولا وہ کیسے؟
رکھی ہے میرے مولا رضا کی جوتی، اور اسماعیل نے اپنے سینے پہ باندھ کے رکھی ہے۔ باکمال اور عزت دار ہوتا ہی وہی ہے جو ان کی جوتیاں سروں پہ رکھے، سلامت رہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے مرثیے سے میں آج کی شہادت کی شب کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ مرثیہ پڑھا میرے مولا نے، السلام ہو میرا اس جد پہ جس کا گوشت زندان کی ہڈیاں کھا کے، سلام ہو میرا اس قیدی پہ، یہ میرے مولا امام زمانہ نے مرثیہ پڑھا ہے، جس نے 14 سال حالت رکوع میں گزار دی۔ مرثیے کا جملہ پڑھوں، صاحب تمام بیٹھا امام زمانہ سلام کر کے کہتے ہیں، سلام ہو میرا اس دادا پہ جس کی بیٹیاں مدینے انتظار کرتی رہی۔ سیدہ کو قبول فرمائے، اتنا رو کے جتنا علی کی بیٹیاں میں چاہنا ہے۔ میں نے آج اس غریب کی شہادت پڑھنی ہے جس کے جنازے پہ کوئی نہ بیٹھا پہنچ سکا۔ سیدہ کو قبول فرمائے۔ ماں باپ کو آس ہوتی ہے نا، اللہ نے اتنی اولاد دی ہے، میرا جنازہ عزت سے اٹھے گا۔ مختلف قیادیں ہیں میرے مولا کی، زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ میرے مولا کا قید خانوں میں گزر گیا۔ کبھی 6 ماہ کی قید، کبھی 1 سال کی قید۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا 14 سال، یہ قید مسلسل ہے۔ میں جملہ کہوں گا انشاءاللہ اتنا روئیں گے آپ جتنا میرے آقا ذاتی نے چاہنا ہے۔ جب میرے مولا کو 14 سال کی قید کے لیے گرفتار کرنے کے لیے آئے نا، میرے مولا نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے حالت رکوع میں امام کو ہتھ کڑیاں پہنا، گلے میں توق ڈالا ہے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے میں نے نمازی امام کو قیدی بنا دیا ہے۔ میرے مولا نے جب سجدہ شکر مکمل کیا نا، آسمان کی جانب دیکھ کے کہتے تو گواہ رہنا، تیرا دین بچا دیا ہے۔ روتے اس لیے ہے امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کر کے اس گلی سے لے جایا گیا جہاں پر میرے امام کا گھر تھا۔ جب گھر کے دروازے پہ نظر پڑی نا، امام سپاہیوں سے کہتے ہیں اگر اجازت دو میں اپنی بیٹیوں کو ملا، اگر اجازت ہو میں بیٹیوں کو سلام کر رہا ہوں۔ بیٹیاں باپ کو بہت پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں والے سمجھتے ہیں۔ تو سپاہی کہتا ہے پہلے کوئی اپنا ضامن لے کے جا، اگر کوئی تیری ضمانت دے گا تو پھر جانے دیں گے۔ امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں میں نے جو دیکھا نا، لوگوں نے منہ کو پھیرنا شروع کر دیا اور سارے بغداد نے انکار کر دیا۔ ایک یہودی آگے بڑھ کے کہتا ہے میرا گھر بھی لے لو، میری دکان بھی لے لو، لیکن اس شریف کو گھر جانے دو۔ کادو تو مذہب مانا دے، کیوں جانے دے؟ کہا میں 20 سال سے اس کا ہمسایہ ہوں، مجھے رات میری بیوی نے بتایا اللہ نے اسے 18 بیٹیاں دی، آج تک میں نے اس شریف کے گھر سے بیٹیوں کی آواز نہیں سنی۔ مرحبا سیدنا سے قبول فرمائے۔ اب ہائے کرو گے، بیٹیوں والے ہائے کرو گے۔ امام کے ہاتھوں میں کڑیاں ہے، گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے۔ قیدی ہو کے امام جب آیا نا، میرا آقا اپنے گھر میں، بیٹیوں نے لپٹ کے رونا شروع کیا۔ میری کمبلی آقا دادی کہتے بی بی فاطمہ کہتے بابا جان اب کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا اب تیرا بابا بغداد جا رہا۔ اتنا رو کے جتنا میرے مولا نے چاہنا ہے۔ امام کو قید خانے میں لا کے رکھا گیا، سبھی عورتیں بھیجی گئی، مختلف ہیلے بہانے کیے گئے، شیر چھوڑے گئے۔ خدا کی قسم روایت ملتی ہے جنگل سے بھوکے شیر لائے گئے، کئی ماہ تک انہیں بھوکا رکھا گیا۔ ہائی کنٹوں کے لیے کی بیٹیاں راضی ہو جائیں گے۔ جیسے ہی ہم پنجرے کا دروازہ کھولے نا تو امام موسیٰ کاظم کو اندر بھیج دینا، اتنے بھوکے ہیں چیخ پھاڑ کے کھا جائیں گے۔ خدا کی قسم جیسے ہی پنجرا کھلا نا،
کچھ دیر کے لیے اپنے گھر جانا چاہتا ہوں. دروازہ زندان حیرت حیرت تیرا بھی کوئی گھر ہے؟ کہاں میرا گھر وہ ہے جہاں فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں. اجازت امام سے بس میں پوری تفصیل سے شہادت پڑھوں گا. خدا کی قسم لوگ بتاتے ہی نہیں ہے کتنا ظلم کیا ہے امام موسیٰ کا حضرت. میں امام زمانہ کے اقوال سے بتاؤں گا کتنا ظلم کیا ہے. اللہ اجازت امام سے گھر پہنچے نا, میرے مولا کا رضا کی والدہ مسلے میں نماز پڑھ رہی تھی. دروازے پہ کسی کی آہٹ سنی نا, کہا کون ہے؟ میرے مولا نے آواز دی ہے لیکن نکلی نہیں ہے, زہر کا اثر اتنا ہے. میرے مولا خدا کی قسم ایک جملہ کہوں, گھر کے دروازے پہ بی بی نے دوسری مرتبہ پوچھا نا میرے دروازے پہ کون آیا ہے. خدا کی قسم بولنے کا ارادہ کیا نا, امام موسیٰ کاظم کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے جب گھر کے دروازے پہ گرے نا تو جنت الفقی کی جانب منہ کر کے کہا, دادا حسن گواہ رہنا, زہر آپ کو بھی ملا ہے مجھے بھی ملا. جب آپ کو زہر ملا زینب جیسی بہن تھی اور میں تنہا قید خانہ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. سید آپ سے قبول فرمائے. ادنارو بی بی پہچانا, بی بی نے روکے بعد مجھے قاسم اگر قید کی رہائی کی خبر تھی تو مجھے بتاتے, میں بیٹے اور بیٹیوں کو لے کے آتی. سیدہ سے قبول فرمائے. میری بیٹیاں کہا, خدا کی قسم شادی بیٹیوں والے اس جملے میں اتنا ماتم کرے جتنا حق ہے. خدا کی قسم امام موسیٰ کاظم کمرے میں آئے نا, منظر دیکھ کے میرے زخمی امام کی چیخیں نکل گئی ہے. کیا منظر دیکھا, 18 بیٹیاں زمین پہ لیٹی ہوئی ہیں, ہر بیٹی کے قریب پہ سر پہ بوسہ دیا ہے. کھائے کرو گے جب تم علی آقا زادی کے قریب پہنچے نا, سر کی جانب نہیں خون کے قدموں کی جانب آئے نا, آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کے قدموں کا بوسہ لیا. مولا رضا کہتے ہیں بابا جان ساروں کے سر چومے, میری بہن فاطمہ کے پاؤں چوم رہے ہو. روکے کہتے ہیں رضا تیری محبت میں میری بیٹی مدینے سے چلے گی, اور لیکن قوم کی پہاڑیاں تو تک پہنچنے نہیں دیں گی, میری بیٹی کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے. اجرکم اللہ. میرے مولا رضا کے انبیاء میرے مولا رضا کے حوالے. اجازت امام سے کوئی یقین صاحب نے کہا کہ مولا کی غربت کا ایک جملہ پڑھتا, میں وہ جملہ پڑھنے لگا ہوں. خدا کی قسم جب زہر دیا نا امام تڑپتے تھے. اجازت امام سے واپس آئے, یہ ملون کہتا ہے اتنا سخت زہر دیا ہے مر گیا ہوگا, لیکن مرنے سے پہلے اس سے لکھوا لو کہ مجھے زہر نہیں دیا گیا. ضرور کر دینا خدا کے لیے. یہ کاغذ قلم لے کے آئے ہیں, خالی نہیں آئے, ہاتھ میں 4 میٹھے بھی لائے ہیں, ایک ہتھوڑا لے کے آئے. کل لکھ کے دے تجھے زہر نہیں دیا. امام کہتے نہیں لکھوں گا. ادارو ہاتھ زمین پہ رکھ کے کیل مارتے ہیں. کوئی کالے برقع والی بیوی تھی جوانوں کے کہتی تھی نہ مارو, اور میرے بیٹے کو زہر بھی دے دیا. اجرکم اللہ. جب رونے کے لیے آئے ہو, باب الحوائج کا جنازہ اٹھنے لگا ہے, جب کبھی تک دیکھا نا سانس نہیں نکلی. امام کو قالین میں لپیٹ کے پڑے جملہ کو پڑے سال آ کے امام کو اتنا مارا, انا للہ و انا الیہ راجعون. ادارو انہوں نے کتاب کا دروازہ بند کر دیا. اب جو رونے آ جاؤ ہے سید ہے. اگر میری مجلس میں کوئی آدمی سید بیٹھا ہے وہ ہائے کر کے ضرور پڑے گا. ان ملونوں نے جب میرے مولا کو شہید کیا نا, زندان کا دروازہ بند کیا. جا کے کہا جاؤ پورے بغداد میں اعلان کر دو بغداد کا قیدی آزاد ہو گیا.